الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فنفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ صدق اللہ مولانا العظیم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک ونفخ فی الصور اور پھونکا جائے گا سور فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ تو جب وہ قبروں سے اپنے رب کی طرف دوڑتے چلے آئیں گے قالوا یا ویلنا کہیں گے ہائے ہماری خرابی من بعثنا من مرقدنا کس نے ہمیں سوتے ہوئے جگا دیا ھذا ما وعد الرحمن یہ ہے وہ جس کا رحمان نے وعدہ کیا تھا وصدق المرسلون اور رسولوں نے حق فرمایا تھا۔ سور جو ہے وہ 2 مرتبہ پھونکا جائے گا۔ پہلی مرتبہ سیدنا اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے اور ہر چیز فنا ہو جائے گی، حتیٰ کہ حضرت اسرافیل خود جنہوں نے سور پھونکا ہوگا وہ بھی فنا ہو جائیں گے، کوئی چیز باقی نہیں رہے گی سوائے اللہ کی ذات کے۔ اللہ عز و جل کی ذات صرف باقی ہوگی اور باقی ہر چیز جو ہے وہ اس دن ختم ہو جائے گی جب سور پھونکا جائے گا۔ تو اس دن اللہ فرمائے گا لمن الملک اليوم آج بادشاہی کس کی ہے؟ خود اللہ عز و جل جب کچھ بھی نہیں ہوگا اس وقت اللہ عز و جل ندا فرمائے گا کہ لمن الملک اليوم کہاں چلے گئے وہ بادشاہ بڑے بڑے پوری دنیا پر حکومت کرنے والے کہاں ہیں وہ؟ کس کے پاس ہے آج کے دن کی بادشاہی؟ پھر اللہ خود ہی فرمائے گا للہ الواحد القہار کہ آج بادشاہی صرف اللہ واحد قہار کے لیے ہے اور کوئی بادشاہ اس کے سامنے نہیں ہے۔ تو پہلی مرتبہ جب سور پھونکا جائے گا تو ہر چیز فنا ہو جائے گی۔ پھر اللہ عز و جل جب چاہے گا حضرت اسرافیل کو دوبارہ سے زندہ فرمائے گا اور سور دوبارہ سے پیدا کیا جائے گا اور سیدنا اسرافیل دوبارہ سے سور پھونکیں گے تو ہر چیز دوبارہ وجود میں آئے گی اور لوگ اپنی قبروں سے نکل کر بارگاہ الہی میں حاضر ہو جائیں گے حساب و کتاب کے لیے۔ تو اسی دوسرے سور کا تذکرہ اس آیت کے اندر ہے کہ جب دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو کافر اور سارے لوگ جو ہیں وہ اپنی قبروں سے نکل کر بارگاہ الہی میں آئیں گے اور کافر کہیں گے کہ ہمیں کس نے ہماری نیند سے جگا دیا۔ اس کی مختلف تفسیریں کی گئی ہیں۔ ایک تفسیر کے مطابق یہ ہے کہ پہلے سور اور دوسرے سور کے درمیان جتنا بھی وقت ہوگا اتنے وقت میں ان لوگوں سے عذاب اٹھا لیا جائے گا، ان کا عذاب جو قبر کا تھا وہ ختم کر دیا جائے گا اس وقت میں، تو وہ چین کی نیند سو جائیں گے۔ تو جب دوبارہ سے اٹھایا جائے گا تو وہ کہیں گے کہ ہائے کس نے ہمیں ہماری نیند سے جگا دیا۔ اور دوسری تفسیر یہ کی گئی ہے کہ جب وہ اٹھ کر جہنم کا عذاب دیکھیں گے تو ان کو قبر کا عذاب جہنم کی بنسبت آسان نظر آئے گا، اس لیے وہ کہیں گے کہ ہمیں کاش قبر میں ہی چھوڑ دیا جاتا، ہمیں قبر سے نہ نکالا جاتا۔ تو یہ اس کی تفسیریں جو ہے وہ کی گئی ہیں،
اور پھر جب وہ اٹھ کر پہنچیں گے تو کہیں گے ھذا ما وعد الرحمن، یہی ہے وہ جس کا رحمان نے وعدہ کیا تھا، اس نے اپنے رسولوں کے ذریعے، اس نے اپنی کتاب کے ذریعے ہم سے یہی وعدہ کیا تھا اسی دن کا، اور آج وہ وعدہ ہمارے سامنے آ گیا ہے، اور اس کے رسولوں نے سچ ہی فرمایا تھا جو بھی فرمایا تھا۔ کیونکہ یہ رسولوں سے پوچھا کرتے تھے متی ھذا الوعد ان کنتم صادقین، مذاق اڑانے کے لیے کہ یہ جو تم باتیں کرتے ہو کہ ایک دن مقرر ہے، یہ وعدہ کب آئے گا؟ اگر واقعی سچے ہو تو بتاؤ کس دن آئے گا؟ لیکن جب سامنے آ جائے گا تو پھر جو ہے وہ اس کا انکار کرنے کا ان کو حق نہیں رہے گا۔ تو اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تصدیق جو ہے وہ ایمان لانے کے لیے ضروری ہے، کیونکہ کافر آخرت میں مان تو جائیں گے کہ ہاں واقعی عذاب ہے اور واقعی اللہ عز و جل نے ایک دن مقرر کیا ہے، لیکن اس وقت کا ان کا یہ ایمان لانا یا ان کا یہ جو مان جانا ہے یہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنی آنکھوں پر یقین کیا، نبی پر یقین نہیں کیا تھا۔ آنکھوں سے دیکھا تو مانے، نبی پر یقین کر لیتے اور نبی کی بات مان کر اس دن کو جو ہے وہ مان لیتے تو آج کامیاب ہو جاتے، لیکن انہوں نے اپنی آنکھوں پر یقین کیا، اس لیے اس وقت کا ان کا یہ قبول کرنا ان کے کسی کام نہیں آئے گا۔ آگے قیامت کی اور سور کی جو ہے صفت بیان کی جا رہی ہے کہ یہ کس طرح کا ہوگا۔ ان کانت الا صیحۃ واحدہ، وہ تو نہ ہوگی مگر ایک اونچی آواز، فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، تو وہ سب کے سب ہمارے حضور حاضر ہو جائیں گے۔ فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، تو آج کسی جان پر کچھ ظلم نہ کیا جائے گا۔ وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور تمہیں تمہارے کیے کا ہی بدلہ دیا جائے گا۔ یہ سور کی جو ہے وہ حالت بیان کی گئی ہے کہ وہ ہوگا کس طرح۔ سور جب پھونکا جائے گا تو شروع میں بڑی آہستہ سی اور بڑی اچھی آواز جو ہے اسے نکل کر آئے گی، اور لوگ اس کو سنیں گے اور بڑا جو ہے وہ ان کو لذت حاصل ہوگی، بہت اچھی لگے گی آواز۔ لیکن وہ آواز آہستہ آہستہ بڑھتی جائے گی، اتنا بڑھ جائے گی کہ لوگوں کے کانوں کے پردے پھٹ جائیں گے اور لوگ اسی طرح جو ہے وہ مر جائیں گے ادھر ہی اس آواز کی وجہ سے۔ اسی کا تذکرہ جو ہے وہ اس آیت میں کیا گیا۔ پھر قیامت کے دن کا فرمایا گیا کہ اس دن کسی جان پر ظلم نہیں کیا جائے گا، جتنی اس نے نیکیاں کی ہیں اتنا ہی اس کو ثواب دیا جائے گا، اور کسی کے گناہوں کا عذاب بھی کم نہیں کیا جائے گا، جتنا اس نے گناہ کیے ہیں اس کے مطابق ہی اس کو عذاب بھی دیا جائے گا۔ کسی کے ثواب یا عذاب میں کوئی کمی پیشی نہیں کی جائے گی، کوئی ظلم نہیں، ناانصافی نہیں کی جائے گی کسی کے ساتھ، بلکہ مکمل پورا بدلہ اس دن جو ہے وہ ہر ایک کو عطا کر دیا جائے گا۔ کسی کے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں ہوگی۔ یہ میں پہلے بھی سنا چکا ہوں کہ ایک جانور کے ساتھ بھی ناانصافی نہیں ہوگی اس دن، کہ کوئی ایک جانور کہ جس کو اس کے ساتھی جانور نے سینگ مار کر زخم لگایا تھا، تو کل بروز قیامت اس چیز کا بدلہ بھی اس جانور کو دیا جائے گا، اور ہر ایک کے ساتھ جو ہے وہ انصاف کا معاملہ کیا جائے گا۔ ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون، بے شک جنت والے آج دل بہلانے میں چین کرتے ہوں گے۔ ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون، وہ اور ان کی بیویاں سایوں میں ہیں، تختوں پر تکیہ لگائے۔ لہم فیہا فاکہہ، ان کے لیے اس میں میوے ہیں۔ ولہم ما یدعون، اور ان کے لیے ہے اس میں جو وہ مانگیں۔ سلام قولا من رب الرحیم، ان پر سلام ہوگا مہربان رب کی طرف سے۔ یہ جنتیوں کی اس دن کیا حالت ہوگی وہ بیان کی جا رہی ہے کہ جنتی اس دن طرح طرح کی نعمتوں کے اندر مشغول ہوں گے، ان کے جو ہے وہ ہر چیز ان کے سامنے حاضر ہوگی، جس چیز کو وہ چاہیں گے وہ چیز حاصل کر لیں گے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ اس دن چونکہ نفس امارہ ختم ہو جائے گا، نفس امارہ جو ہوتا ہے یہ بندے کو برائی کی طرف ابھارتا ہے، برائی کے اندر جو ہے وہ لے کر جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں نفس امارہ۔ اور نفس امارہ اس دن چونکہ ختم ہو جائے گا، اس لیے کوئی جنتی کسی بری چیز کا تقاضا ہی نہیں کرے گا، بلکہ سارے جو ہے وہ اچھی چیزوں کا تقاضا کریں گے اور ان کو وہ ساری عطا کر دی جائیں گی۔ کوئی جو ہے وہ بہترین پہناووں کے اندر ہوگا، بہترین محلات ہیں وہاں پر، کوئی جو ہے وہ نہروں پر اپنا بسیرا کیے ہوگا، دودھ کی نہریں ہیں، شہد کی نہریں ہیں، تو یہ سارے جو ہے وہ جنتیوں کے کام ہوں گے اس دن۔ اور آگے فرمایا کہ وہ اور ان کی بیویاں تکیاں لگائے ہوئے ہوں گے تختوں پر۔ یہاں بیویوں سے مراد دنیاوی بیویاں بھی ہیں کہ دنیا میں جو ان کی بیویاں تھیں،
اور یہاں پر حوریں بھی مراد ہیں کہ حوریں بھی اس وقت بیویوں کے طور پر جو ہے وہاں پر موجود ہوں گی۔ پھر ان کے لیے کھانے کے لیے ہوگا، جو وہ چاہیں گے، جس چیز کی تمنا کریں گے وہ چیز ان کو عطا کر دی جائے گی، اور ایک ہی چیز میں ہر ایک نوالے میں 70 قسم کے جو ہے وہ ذائقے ان کو محسوس ہوں گے۔ 70 قسم کے ذائقے ایک ہی نوالے کے اندر ان کو عطا کر دیے جائیں گے۔ پھر سب سے بڑی نعمت کا تذکرہ کیا، سلام قولا من رب رحیم، ان کے رب کی طرف سے انہیں سلام کیا جائے گا۔ فرشتے ان کے پاس مختلف دروازوں سے حاضر ہو کر کہیں گے کہ تم پر سلام ہے تمہارے رب کی طرف سے، تم پر سلام ہے تمہارے رحمان رب کی طرف سے، تم پر سلام ہے تمہارے مہربان رب کی طرف سے۔ یہ فرشتے کہتے رہیں گے، اور یہی سب سے بڑی نعمت ہے جنت کی۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اور آج الگ پھٹ جاؤ اے مجرموں۔ یہاں پر جو ہے وہ پچھلی آیات میں جنتیوں کا تذکرہ کیا گیا، یہاں جہنمیوں کا تذکرہ ہے کہ اس دن مجرموں کو نیک لوگوں سے جدا کر دیا جائے گا۔ اس کی تفسیر میں ایک قول یہ ہے کہ جب جنتی جنت جانے لگیں گے تو کافروں سے کہا جائے گا کہ اے کافروں ان سے الگ ہو جاؤ، یہاں سے دور ہو جاؤ۔ اس کے ایک تفسیر میں ایک قول یہ بھی ہے کہ اس دن ایک منادی یہ ندا کرے گا کہ اے مومنوں، اے کافروں، مومنوں سے جدا ہو جاؤ کیونکہ مومن کامیاب ہو گئے۔ اے منافقوں، مومنوں سے جدا ہو جاؤ کیونکہ مومن کامیاب ہو گئے۔ اور تیسری ندا یہ ہوگی کہ اے مجرموں، نیک لوگوں سے جدا ہو جاؤ کیونکہ نیک لوگ آج کامیاب ہو گئے۔ اس تفسیر کو دیکھیں تو اس تفسیر کو دیکھتے ہوئے ہمارے لیے بھی اس آیت کے اندر بڑی عبرت ہے۔ پتہ نہیں ہمیں کس گروہ کے اندر رکھا جائے گا، کامیاب ہونے والوں کے گروہ میں رکھا جائے گا، یا ہمیں بھی آواز دے کر یہ کہا جائے گا کہ آج نیک لوگوں کے گروہ سے جدا ہو جاؤ۔ سیدنا ابراہیم ابن ادہم رضی اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے ولی اللہ ہیں، ان سے آپ کے کسی ساتھی نے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ بیٹھتے نہیں ہیں اور ہمارے ساتھ گفتگو نہیں کرتے، تو انہوں نے کہا کہ مجھے 5 چیزوں نے جو ہے وہ مصروف رکھا ہوا ہے، 5 باتوں نے، جب ان سے فارغ ہو جاؤں گا تو تمہارے ساتھ بیٹھوں گا بھی اور تمہارے ساتھ باتیں بھی کروں گا۔ تو ان میں سے ان 5 چیزوں میں سے ایک چیز انہوں نے یہ بیان کی کہ مجھے نہیں پتا کہ وہ جو اللہ نے فرمایا ہے کہ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، کہ اے مجرموں آج الگ ہو جاؤ، تو مجھے نہیں پتا کہ مجھے کل بروز قیامت کس گروہ میں رکھا جائے گا۔ میں اسی سوچ کے اندر پڑا رہتا ہوں اور اسی کا خوف مجھے ہر وقت لگا رہتا ہے کہ کہیں مجھے مجرموں کی طرف نہ رکھ دیا جائے، مجھے مجرموں کے گروہ میں نہ چھوڑ دیا جائے، مجھے الگ ہونے کا حکم نہ دے دیا جائے۔ وہ ولی اللہ ہیں اور بہت بہترین اور بہت بڑے ولی اللہ ہیں، لیکن ان کی حالت یہ ہے کہ وہ اپنے ایمان کو اور اپنی حالت کو دیکھ کر پریشان ہیں۔ سیدنا جبرائیل امین پریشان رہتے ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم کہ اللہ نے میرے لیے کیا فیصلہ کیا، حالانکہ وہ معصوم ہیں، کبھی گناہ نہیں ہو سکتا ان سے گناہ ہونا ناممکن ہے، تو پھر بھی وہ پریشانی میں ہے کہ کہیں میرے ساتھ بھی شیطان والا معاملہ نہ کر دیا جائے، وہ شیطان جس نے ہزاروں سال عبادتیں کیں لیکن آخر میں آ کر مردود ہو گیا، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے بھی آخر وقت میں اس طرح کا معاملہ دیکھنا پڑ جائے، اسی لیے وہ ہر وقت پریشان رہتے ہیں۔ اور انسان ہے کہ جو گناہوں کے اندر لتھڑا ہوا ہے، گناہوں کے دریا میں غوطے لگا رہا ہے، لیکن انسان کو اپنی اس چیز کی کوئی فکر ہی نہیں ہے، انسان اس بات کو بالکل بھلا بیٹھا ہے، اور انسان کو اس بات کا کوئی فکر و فاقہ ہی نہیں رہا کہ کوئی ایسی ذات موجود ہے جو مجھ سے پوچھنے والی ہے، جو مجھ سے سوال کرنے والی ہے۔ تو کیا اس دن اگر مجھے مجرموں کے گروہ میں چھوڑ دیا گیا تو کون میرا پرسان حال ہوگا؟ کون ہوگا اس دن جو مجھے اس مصیبت سے نجات دلائے گا؟ اگر مجھے کہہ دیا گیا کہ آج الگ ہو جاؤ، آج نیک لوگوں سے دور ہو جاؤ اور مجرموں کے ساتھ شامل ہو جاؤ، تو پھر میری کیا حالت ہوگی؟ اس دن ان بندوں سے پوچھا جائے گا، اللہ فرمائے گا انہیں، الم آحد الیکم یا بنی آدم، اے اولاد آدم، کیا میں نے تم سے وعدہ نہیں لیا تھا اللہ تعبدوا الشیطان، کہ شیطان کی پوجا نہ کرنا، انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، وان اعبدونی، اور میری ہی بندگی کرتے رہنا، ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھی راہ ہے، وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا، اور بے شک اس شیطان نے تم سے پہلے بہت لوگوں کو بہکا دیا، افلم تکونوا تعقلون، تو کیا تمہیں عقل نہ تھی کہ تم اس کے بہکاوے کے اندر آ گئے؟
اس دن لوگوں سے، مجرموں سے یہ اللہ عز و جل فرمائے گا کہ میں نے تو تم سے وعدہ، یہاں پوجا کرنے سے مراد ہے اس کی پیروی کرنا، شیطان کی پوجا کرنے سے یہ نہیں مراد کہ اس کو پوجنا، خدا ماننے لگ جانا، یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس میں یہ بھی مراد ہے کہ اس کی پیروی، اس کے پیچھے چلنا شروع کر دینا، اس کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کرتے رہنا۔ تو اللہ اس دن بندوں سے کہے گا اے ابن آدم، میں نے تو تم سے وعدہ لیا تھا اور تمہیں میں نے بتا دیا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، کبھی اس کے بہکاوے کے اندر نہ آ جانا، یہ تو تمہارے خلاف ہر وقت جو ہے وہ سازشیں کرتا رہتا ہے، تو تم اس کے جو ہے وہ بہکاوے میں نہ آ جانا، لیکن پھر بھی تم اس کے بہکاوے کے اندر آ گئے۔ کیا تمہیں پتہ نہیں تھا کہ تم سے پہلے اس نے بہت سارے لوگوں کو بہکا دیا ہے، تمہارے سامنے کتنے لوگوں کو یہ تباہ و برباد کر چکا ہے، تو پھر بھی تم اس کے بہکاوے کے اندر آ گئے، تمہارے سامنے تھی ساری باتیں، کیا تمہیں عقل نہ تھی؟ پھر جب جہنم کے سامنے کیا جائے گا تو مجرموں سے کہا جائے گا ہذہ جہنم التی، یہ ہے وہ جہنم کنتم توعدون، جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ مجرم اس دن اس چیز کو دیکھ لیں گے جس کو وہ جھٹلاتے تھے، کہتے تھے کہ مرنے کے بعد ہم مٹی ہو جائیں گے اور کوئی حساب و کتاب نہیں ہوگا، وہ کہتے تھے بس یہ ایک ہی دفعہ جینا ہے جو ہم جی رہے ہیں، اس کے بعد کوئی جو ہے وہ بندے کو دوبارہ نہیں اٹھایا جائے گا۔ تو جب اس کو دیکھیں گے تو ان سے کہا جائے گا کہ یہی وہ جہنم ہے جس کا تم انکار کیا کرتے تھے، اور یہی وہ جہنم ہے جس کا رسولوں نے تمہارے ساتھ وعدہ کیا تھا۔ بدر میں جب کفار کو قتل کر دیا گیا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مخاطب ہو کر کہا اے فلاں بن فلاں، کیا تم نے میرے وعدے کو سچ پا لیا؟ کیا تم نے اس چیز کو دیکھ لیا جو میں نے تمہارے ساتھ وعدہ کیا تھا؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سے عرض کی کہ حضور یہ تو مردہ ہیں، کیا یہ سنتے ہیں؟ حضور نے کہا اے عمر، یہ تم سے بھی زیادہ سننے والے ہیں، ان کی سماعت تم سے بھی زیادہ تیز ہے۔ تو اس دن کافر دیکھ لیں گے اور مان بھی جائیں گے کہ ہاں واقعی یہ عذاب ہے، یہ وہی بات ہے جو رسولوں نے ہمیں بتائی تھی، لیکن اس دن کا ان کا ماننا کسی کام نہ آئے گا، کیونکہ اس دن جو ہے وہ حساب و کتاب کا معاملہ ہوگا، اور اس دن ان کی کوئی نیکی جو ہے وہ ان کے کام نہیں آنے والی۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں نیکیاں کرنے، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ مالک کریم عز و جل نماز فجر ادا کرنا، درس کرنا، سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، غلطیاں کوتاہیاں اپنے فضل و کرم سے معاف فرما، ہم سب کی، ہمارے ماں باپ کی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی بخشش فرما، ہم سب کو خلوص و استقامت کے ساتھ 5 وقت باجماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ مالک کریم عز و جل ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما، ہم سب پر اپنی نظر رحمت فرما، مالک کریم سب پر اپنی نظر رحمت فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔